دائما ابدا لا حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعت لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت حکیم الامت اور صحابہ کرام اور اہل اللہ اور مجتہدین حضرات، مجددین حضرات، ان کی صفت ہم پہلے اسی بیان میں کر کے آئے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی لعنت ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اظہار حق میں۔ تو یہی کام حضرت حکیم الامت نے بھی کیا۔ اس کا ہم گزشتہ مجالس میں بڑی تفصیلی ذکر کرتے آئے ہیں، گاندھی کی تحریکوں کا، اور ان کو حضرت طاغوت فرماتے تھے، اور اسی طرح پاکستان کے لیے، اور ایک 1928 سے ان کی مجالس پہ آواز لگتی تھی۔ حضرت کا انتقال اس کے بننے سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن بہت شان والے انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ سفید ناک کو تو نکال لو گے، کالا تمہیں اس سے زیادہ ڈسے گا۔ وہی تجربہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت تقویم زیغ اس سے پہلے ہم واسط میں آ چکے ہیں، اور اسی کا کچھ نہ کچھ حصہ آ جاتا ہے۔ 3 مؤثر طبقے ہیں امت میں۔ ایک مالداروں کا طبقہ جو الحاد کی طرف مائل ہے، وہ اس کی خواہش جہاں چاہتی اس کو دین میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجتہدین حضرات کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا فقراء کا طبقہ جو درویش بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں کے مجاور، یہ بدعت کی طرف ہے۔ تیسرا طبقہ مولویوں کے، اسی کو حضرت چھیڑے ہوئے ہیں، اور وہ نمود و شوکت کی طالب ہیں، اور انہوں نے کانپور کے مدرسے کا حضرت نے ذکر کیا، انہوں نے بھی اظہار شان و شوکت کے لیے بعض صورتیں نکالی۔ مولویوں نے تو مدارس کے جلسے نکالے ہیں، اور یہ چندے کی تحریکیں اور عمارتیں اور اسی کو لیے ہے، اور اصل دین کی جو خدمت ہے وہ ایک طرف کو پس پشت چلی گئی ہے۔ یہ حضرت اظہار فرما رہے ہیں۔ اور میں نے حضرت کو کہا تھا کہ مولویوں کے اخلاص یہ ہے کہ وہ کوئی بڑی شخصیت دینی آ جائے تو اس کے پاس جا کے گھٹنے ٹیک لے کہ حضرت آپ کا مبارک۔ تو حضرت نے کانپور کا جہاں حضرت نے مدرسہ شروع کیا تھا، اس کے 2 مدرسے پہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت تو پھر چھوڑ کے تھانہ بھون میں خانقاہیت میں رہے اور ساری خدمت اسی میں کی۔ یہ ان کی عجیب شان ہے کہ خانقاہیت سے انہوں نے دین کے سارے شعبوں کی احیا کی ہے، اور جامع المجددین کی شان دکھائی ہے۔ تو اس میں مدارس کی بھی انہوں نے اصلاح کی بڑی کوشش کی اور سائب فرمائی۔ ان کے پھر خلیفت حضرت مولانا ابوالحق صاحب ہردوئی والے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، وہ بہت ان چیزوں کا ذکر کرتے تھے پیارے انداز میں۔ کہتے تھے کہ دیکھو سامنے یا حرم کے سامنے اس وقت دکانیں ہوتی تھی اور جوتوں کی ایک ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھی، تو حرم میں لوگوں کے جوتے کھو جاتے ہیں تو وہ ان کو مل جاتی تھی شامیہ کی طرف۔ تو پوچھتے تھے کہ دیکھو ان موچیوں کو آپس میں کبھی لڑتے نہیں دیکھا کہ آپ نے میرے ساتھ میں کیوں دکان بنا دی، اور مولوی کے ساتھ کوئی دوسرا مولوی آ جائے تو بس اسی دن سے جو ہے نا طبل جھنگ بج جاتا ہے جی۔ تو خود فرماتے تھے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اخلاص موچیوں سے بھی کم ہے۔ اس قسم کی حضرت سنا رہے ہیں باتیں۔ اب سنیے، انہوں نے بھی، مولویوں نے بھی اظہار حضرت کے 78 صفحے پہ ہے جو PDF فارم ہے، اور جو پرنٹ ہے ہارڈ کاپی ہے وہ اس کے 108 اور 109 صفحے، جس کو دیکھنا دیکھ سکتے ہیں۔
انہوں نے اظہار شان و شوکت کے لیے بعض صورتیں نکالی ہیں۔ مولویوں نے تو مدارس کی جلسے نکالے ہیں، عوام کو جمع کر کے پھر ان سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، جن میں اکثر نام و نمود کا اظہار ہوتا ہے۔ کانپور میں ایک 2 سال 2 مدرسوں کا جلسہ تھا کہ اپنی کارروائی دوسرے سے زیادہ دکھلائے، تو ایک مدرسے والے نے دوسرے مدرسے کے طلبہ کو توڑ کر اپنے یہاں بلایا کہ تم ہمارے مدرسے سے سند دستار لینا۔ آج کل تو داخلوں کے وقت اس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں جی، اور توڑا جاتا ہے کہ تم میرے مدرسے ہو۔ تو دوسرے مدرسے لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے طلبہ کو برا بھلا کہا، وہ اس ارادے سے رک گئے، تو پہلے مدرسے والے نے ایک طالب علم کو کسی بہانے سے بلا کر کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ یہی بات جب 99 میں نواز شریف آئے تو ایک ملاقات کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا، ہم بھی ملے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی چیز مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اس پہ میں نے انہیں کہا کہ جو منڈیا آپ نے چھانگا مانگا مری کی لگئی، یہ بہت بدترین مثال ہے۔ تو یہ چیزیں تو اس زمانے میں طالب علموں کے ساتھ ہوتی تھی، اب ہمارے MNA اور سینیٹرز وغیرہ کی یہ منڈیاں ان کو رکھا جاتا ہے اور اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ بہرکیف ایک طالب علم کسی بہانے سے بلا کر کوٹھڑی میں بند کر دیا اور جلسے کے وقت تک بند رکھا تاکہ بھاگ نہ جائے، اور دستار بندی کے وقت نکال کر اسے سند دستار دے کر اپنے مدرسے کی طرف منسوب کر لیا، پھر کہہ دیے کہ اب جاؤ جہاں چاہو۔ بھلا یہ دین ہے؟ واللہ بجز شہرت اور نام کے اس سے کچھ مقصود نہیں۔ پھر جلسوں میں رقمیں ایسی صرف ہوتی ہیں، مال مفتی بہرام والی ہے نا جی، کہ وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ تو زکوٰۃ لا کے یہاں دے گئے ہیں، اور جو جلسے کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، لوگوں نے تو یہ نہ معلوم کیا سمجھ کر چندہ دیا تھا، اور یہاں وہ رقمیں جلسے کے انتظام میں صرف کی جاتی ہیں، تعمیرات میں صرف کی جاتی ہیں۔ انہی رقموں سے امراء اور اوصاء کی دعوت بھی ہوتی ہے اور غرباء کو بھی کھلایا جاتا ہے، اور اس کو ہم سب کھاتے ہیں۔ اگر ان جلسوں کا منشا محض دین ہوتا تو ان میں حدود کی کچھ پرواہ نہیں، یہ تو مولویوں کی حالت ہے۔ ستم یہ ہے کہ صوفیوں نے بھی جن کا مشرب اپنے کو مٹانا اور گمنام کرنا ہے، نام و نمود کی بعض صورتیں نکالی ہیں۔ چنانچہ ہر سال جا بجا عرس ہوتے ہیں، جن میں 4 طرف سے مدعیان تصوف کا ہجوم ہوتا ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ عرس میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یہ سب صوفی ہیں۔ پھر قوالی میں حال اور وجہ سے تو اچھی طرح اپنے تصور کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر بھی کچھ ہے۔ صاحب و حقیقی صوفی کبھی ان صورتوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ علماء کے فتووں سے قطع نظر کر لی جائے، وہ یہ عرس وغیرہ اسباب شہرت ہونے کی وجہ سے خود طریقے کے بھی خلاف ہیں۔ اب حضرت مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب جیسے بے نفس کہاں ہیں، جو شہرت و نام سے بھاگتے تھے اور اپنے کو مٹانا چاہتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کا لباس ایسا موٹا جھوٹا ہوتا تھا کہ صورت سے کوئی نہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ ہے، مگر نور حق ظاہر بود، اندر ولی
نیک بین باشی گر اہل ولی، ولی کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے، اگر تم ٹھیک دیکھنے والے ہو تو دیکھ لو گے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔